ایک قوم ایک آواز، پاکستان زندہ باد۔ جشن آزادی پر قوم جذبہ حب الوطنی سے سرشار، قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کو خراج عقیدت، وطن کے لیے قربانیاں دینے والوں کو خراج تحسین۔ وفاقی و صوبائی دارالحکومتوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں توپوں کی سلامی، پرچم کشائی کی تقریبات۔ پیٹرولیم ڈیلرز مارجن ₹1.34 فی لیٹر بڑھانے کی سمری پر آج ECC میں غور ہوگا۔ اس وقت پیٹرولیم مصنوعات پر ₹8.64 فی لیٹر ڈیلرز مارجن پہلے ہی وصول کیا جا رہا ہے۔ اور نون لیگ کے صدر نواز شریف نے کل مری میں پارٹی اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، وفاقی وزراء اور سینئر رہنما شریک ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا یوم آزادی پر پاکستانی قوم کی قربانیوں کو خراج تحسین۔ اپنے پیغام میں کہا کہ ایران اور پاکستان کے مشترکہ مفادات اور تقدیریں پہلے سے کہیں زیادہ جڑی ہیں۔ مزید ہم آہنگی اور تعاون کی ضرورت پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کا یوم آزادی ایران پاکستان، دیرینہ اور تصویراتی تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے کا نیا موڑ ہے۔ پاکستان میں ایرانی سفیر نظامی مقدم نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان روابط کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ دیرینہ دوستی مزید مضبوط ہونے کے خواہاں ہیں۔ امریکہ کی یوم آزادی پاکستان پر قوم کو مبارکباد۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا علاقائی ثالثی، اہم معدنیات، توانائی، انسدادی دہشت گردی، ثقافتی ورثے اور تجارت و سرمایہ کاری کے شعبوں میں باہمی تعاون کے ذریعے ہم مشترکہ صلاحیتوں کو ترقی میں بدل رہے ہیں۔ خاص موقع پر دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان دوستی کے دیرینہ تعلقات کا اعادہ کرتے ہیں۔ روسی صدر پوتن کا یوم آزادی پر پاکستان کے عوام کے لیے امن، خوشحالی اور نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا روس اور پاکستان کے تعلقات کامیابی کے ساتھ فروغ پا رہے ہیں۔ بحرین کے ولی عہد سلمان بن حمد الخلیفہ کی بھی یوم آزادی پر مبارکباد۔ ناروے کے وزیر خارجہ کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ انسداد دہشت گردی، غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام، پولیس ٹریننگ، میوچل لیگل اسسٹنس سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات میں افغانستان کی صورتحال اور وہاں موجود کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی گفتگو۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے مسلسل استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان دنیا اور دہشت گردی کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی سفیر جیانگ زی ڈونگ کی ملاقات۔ پاکستانی عوام اور قیادت کو یوم آزادی پر مبارکباد دی۔ علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی براڈ پیک پر برفانی تودے سے چینی کوہ پیما کی ہلاکت پر تعزیت۔ چینی کوہ پیما کی میت وطن واپسی بھیجنے کے لیے مکمل سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ چینی سفیر نے حادثے کے بعد پاکستان کی بروقت معاونت اور تعاون کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ کئی دہائیوں کے بعد آج کچے کا علاقہ محفوظ جگہ بن گیا ہے۔ حقیقی ترقی وہی ہے جس میں ریاست کا کوئی فرد پیچھے نہ رہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ صرف لاہور کی طرف توجہ دی جا رہی ہے تو یہ غلط ہے۔ سیف سٹی اتھارٹی میں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب وزیر اعلیٰ نے کہا پنجاب کے 43 شہروں کو سیف سٹی کیمراز کی مدد سے محفوظ بنایا گیا۔ آنے والی نسلوں کو بہتر اور محفوظ بنانا پاکستان دینا چاہتے ہیں۔ صوبے بنانے کی بحث پرانی ہے۔ اگر کسی کو ایڈونچر کرنا ہے تو وہ سندھ اسمبلی سے قرارداد پاس کروائے گا۔ ہم سندھ کی حفاظت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہم نہیں سمجھتے سیاست میں ناکام ہو گئے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا پاکستان میں کاکروچ نہیں، ہم جینزی نہیں شاہین ہیں۔ جینزیز توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے بھارت کو ایسا دندان شکن جواب دیا کہ پوری دنیا ہمیں مان گئی۔ وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کا مالی خسارہ 22 سال کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ گزشتہ مالی سال میں پاکستان کا مالی خسارہ GDP کے 2.6% پر رہا، جبکہ پرائمری سرپلس GDP کا 2.9% رہا۔
वजारत खजाना के मुताबिक गुज़िश्ता साल दिफाई अखराजात में 18% इजाफा जबकि सब्सिडीज़ में 22% कमी हुई। ईरान को मुआशी तौर पर तनहा करने के ऐसे इक़दाम करेंगे जो तारीख में पहले कभी नहीं किए गए। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान को मुआशी नुकसान पहुँचाने के मज़ीद इक़दाम के ऐलानात अगले हफ्ते किए जाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरानी बंदरगाहों की तरफ किसी चीज़ का आना या जाना मुमकिन नहीं रहेगा। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज वाशिंगटन मशरिक़ वस्ती की जानिब रवाना। अमरीकी बहरिया के मुताबिक जहाज वियतनाम के शहर दानांग से रवाना होकर आबनाए मल्लाका तक पहुँच गया है और अब बहर हिंद की जानिब बढ़ रहा है। जॉर्ज वाशिंगटन की रवानगी ऐसे वक्त में हुई जब तवील अरसे से तैनात USS एब्राहम लिंकन पर सप्लाई और दीगर मसाइल की रिपोर्ट सामने आई। ताहम अमरीकी सेंटकॉम ने ख़राब हालात की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। ईरान जंग में अमेरिका को $1 अरब 30 करोड़ से जायद मालियत के MQ-9 ड्रोन्स का नुकसान उठाना पड़ा। ईरान जंग में अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन्स का 25% ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग में अमेरिका के 45 MQ-9 ड्रोन्स तबाह हुए या गिरा दिए गए। अमेरिका के पास अब 145 MQ-9 ड्रोन्स बाकी बचे हैं। अमेरिका के एक MQ-9 ड्रोन की मालियत $3 से $5 करोड़ है। जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर की मुलाकात। दिफाई शोबे में ताउन से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए जारी कोशिशों और इलाक़ाई अमन सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। वज़ारत दिफा ने कहा है कि दिफाई मुआहदे के तहत तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान मुश्तरका फ़ौजी, बहरी और फ़ज़ाई मशक़ें करेंगे। दिफाई सनती तावन बढ़ाया जाएगा। सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल ग्रुप बनेगा। 7 अगस्त को तय पाए मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुताल्लिक़ तुर्क वज़ारत दिफा ने कहा कि मुआहदे का मकसद दिफाई और फ़ौजी ताल्लुक़ात को ज़्यादा इदारा जाती और दायमी बुनियाद पर मुस्तहकम करना है। इसराइली फोर्सेस ने ड्रोन हमले में गजा पुलिस के डायरेक्टर कर्नल जमाल अबू कामिल को शहीद कर दिया। खान यूनिस में भी इसराइली ड्रोन हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद और कई जख्मी। लाहौर और शेखुपुरा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल के मरकजी मुल्ज़िम रेहान भट्ट और फैयाज भट्ट को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने बादामी बाग में गुज़िश्ता रोज़ सब इंस्पेक्टर अदील और कांस्टेबल असद को शहीद किया था। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूल में वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो की सिक्योरिटी स्क्वाड पर फायरिंग। एडिशनल लेवरी कमिश्नर के मुताबिक कल्लात से क्वेटा रवानगी के दौरान स्क्वाड पर फायरिंग की गई। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी स्क्वाड में शामिल 6 एहलकार जख्मी हुए। ज़िया लांगो का कहना है कि बुज़दिलाना हमले से हौसले पस्त नहीं होंगे। उन्हें पटाखों से नहीं डराया जा सकता।